آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے ہمارے لیے دروس کیا ہے، ہمارے لیے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی گئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جن کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے آج میں 5 دروس، 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک امتیازی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ جس قدر وفا کا مظاہرہ کیا، تاریخ عالم میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت جس قسم کے حالات تھے، مسلمانوں پر جس قسم کا تشدد کیا جا رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس ظلم کا، اس تشدد کا کئی دفعہ آپ شکار بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ وفا کا آپ نے مظاہرہ کیا۔ اور پھر اس کی ایک بڑی مثال آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر جب پتہ ہے کہ سارے کفار جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کا بھی نہ صرف اعلان کیا ہوا ہے، بلکہ جو نبی کریم علیہ السلام کی صرف انہیں خبر بھی دے تو اس کے لیے بھی انہوں نے بیش بہا انعامات کا اعلان کر رکھا تھا۔ تو ان لمحات میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس قدر وفا کا مظاہرہ کیا کہ جب آقا علیہ السلام کی طرف سے آپ کو یہ اشارہ دیا گیا کہ ہجرت پر ہم نے جانا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں خرید لی۔ تاریخی کتابوں کے اندر آتا ہے آپ نے 2 اونٹنیاں خرید لی، اور خرید کر ان کی خوب خدمت کی، اور خدمت اس طرح سے کی، ان کو ایسا چارہ کھلایا جس سے وہ زیادہ موٹی نہ ہو جائے، وہ دبلی پتلی رہے لیکن چال کے اندر تیزی آ جائے، اس قدر ان کی خدمت کی۔ اور جب آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، آپ نے اونٹنیاں پہلے تیار کی ہوئی تھی، اونٹنیاں ساتھ لیں، اور پھر سفر ہجرت شروع ہوا۔ آج اگر ہم غار ثور جہاں پہ آج موجود ہے، اگر ہم وہاں پہ جائیں، دیکھیں اتنی آسائش سہولیات ہونے کے باوجود بھی جوان آدمی بھی اس غار تک پہنچتے ہوئے سخت قسم کے مصائب اور مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کوئی خاطر خواہ راستہ بھی نہیں تھا، کوئی خاطر خواہ انتظامات بھی نہیں تھے، تو صرف خود اس غار تک نہیں گئے، بلکہ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ تھوڑا اوپر جا کے، پہاڑ کے تھوڑا اوپر جا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا، کندھوں کے اوپر بٹھا لیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں، اور جب غار ثور آتی ہے تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ غار تو ہے لیکن یہ ویران جگہ ہے، یہاں پر کافی عرصے سے کسی کا بسیرا نہیں ہوا، پہلے میں غار کے اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں، غار کو جو ہے وہ آپ کی تشریف آوری کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، غار کے اندر سوراخوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ جو رہ جاتا ہے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ لیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غار میں تشریف لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ جو منظر ہے یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر جب بیان فرمایا کہ کفار آتے بھی ہیں، غار کے پاس سے گزرتے بھی ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ بھی رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے کہ کفار کہیں دیکھ نہ لیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ۔ اور غار کے اندر سانپ ڈس لیتا ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل یہ واقعہ ہو، آپ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ اس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کا مظاہرہ کیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت پہ ہے، یہ جو غار ثور جہاں پہ ہے نا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو بکریاں چرایا کرتا تھا وہ غار ثور کے ارد گرد ہی انہی دنوں بکریاں رکھتا، تاکہ جب بھی دودھ کی ضرورت پیش آئے ایک دودھ والی جو بکری ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر کی جائے۔ اور آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گھر سے تیار شدہ کھانا لے کے کفار کی نظروں سے بچ بچا کے جب وہ غار ثور کی طرف جا رہی ہیں، پھر وہ سوچتی ہیں کہ راستہ بڑا کٹھن ہے، راستہ بڑا کٹھن ہے، کھانے کو کیسے باندھا جائے، کھانا گر بھی نہ جائے، کفار کی نظروں میں بھی نہ آئے، پاس کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، ایک ہی دوپٹہ ہے جسے سر پہ لیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی چادر نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے۔ تو سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی دوپٹے کو دو کر لیتی ہیں، ہاڑتی ہیں، ایک حصہ اس چادر کا اپنے سر کے اوپر لیتی ہیں اور دوسری چادر کا وہ جو حصہ جو آپ نے پھاڑا ہوا تھا اس کے ساتھ کھانے کو باندھتی ہیں، اور اپنے جسم کے ساتھ کھانے کو باندھ کے صحیح طرح سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگا لیتی ہیں کہ جب میں پہاڑ کے اوپر چڑھوں گی تو یہ کھانا نیچے گر نہ جائے۔ تاریخ اسلام میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو عمل تھا یہ اس قدر محبوب ہوا، اس قدر محبوب ہوا کہ آپ کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین۔ نطاقۃ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک دوپٹے کو، تو آپ کا یہ لقب پڑ گیا کہ باقی خواتین کا تو ایک دوپٹہ ہوتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی تھی جس قدر وفا اور جس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا مظاہرہ کیا، تو آج سے ان کا لقب یہ ہے کہ یہ دو دوپٹوں والی خاتون۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے آج ہمارے لیے سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے ساتھ وفا کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اسی وفا کے بدلے اس قدر اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے نا، صدیق، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لے کے آئی اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو گویا اللہ رب العزت نے آپ کو ریوارڈ یہ عطا فرمایا کہ آسمان سے آپ کے لیے صدیق کا لقب اتارا گیا۔ دوسرا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ کی سیرت کا جب ہم
مطالعہ کرتے ہیں تو جو درخشاں پہلو ہیں، چمکتے ہوئے جتنے بھی امتیازی اوصاف ہیں، ان میں سے ایک بڑا وصف یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر جس قدر ایثار قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ عالم میں ایسی مثال ملنا بھی مشکل ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کا چہرہ سامنے ہو اور میں دیکھتا رہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ مال تو میرا ہو لیکن آپ اشارہ کرتے رہے اور میں مال کو خرچ کرتا رہوں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی خاطر اپنا آپ نے سب کچھ جو ہے وہ قربان کر کے رکھا۔ جب اسلام قبول کیا تو اسلام کے جو کمزور اس دور کے جو لوگ تھے، جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو آپ نے خرید کر آزاد کیا۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے، مسجد کی تعمیر میں آپ نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ ایسے ہی اور بے شمار مقامات ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، 9 ہجری غزوہ تبوک کا موقع، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد پر لوگوں کو ابھارا اور ساتھ ارشاد فرمایا جہاد کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے، تو جہاد کے لیے مال بھی خرچ کیا جائے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اب اس سال یا ابھی جو نبی کریم علیہ السلام نے دعوت دی ہے، میرے پاس مال بھی کافی ہے۔ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرنے میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اس دفعہ میں ہی آگے بڑھوں۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، گھر سے مال اٹھایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا عمر ما ابقیت لأہلک، اے عمر ادھر تو تم مال لے آئے ہو، بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، جتنا مال میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں اتنا ہی مال میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، یعنی آدھا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش بھی تھا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آئے جو ان کے پاس موجود تھا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کے رکھ دی، سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر اسلام کی خاطر اگر ہمیں اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے ساتھ یہ محبت کا عملی اظہار ہو۔ ایسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دین اسلام کے بنیادی اصولوں پر جس قدر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، جس قدر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، موجودہ دور میں آج وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، مشعل راہ ہے۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، کفار مکہ نے اتنا ظلم و ستم ڈھایا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، کئی گھنٹوں آپ بے ہوش رہے۔ آپ کھڑے، جب ہوش آئی تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جب ہوش آئی تو زبان پہ یہی تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا جائے۔ اور پھر ایسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے، صحابہ کرام پریشانی کی حالت میں ہیں
اور پھر ارد گرد کے ایسے بھی لوگ تھے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت، آپ کے رعب و دبدبا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بظاہر تو اسلام قبول کیا ہوا تھا لیکن نفاق ان کے دل کے اندر موجود تھا۔ ایسے بھی لوگ موجود تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو کچھ ایسے لوگ تھے جو واپس کفر کی طرف چلے گئے، جو مرتد ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ ایک ایسا بھی گروہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک ایسا بھی طبقہ تھا کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ایسے ہی اور کئی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو غزوات، جنگیں، سرایا جو جاری تھی، ان کے لیے لشکر روانہ کرنے تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ اس وقت کئی صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ ابھی جنگ کے کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں، تو آپ وہ لوگ جو صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف ابھی جہاد نہ کریں، ملتوی کر دیں، مؤخر کر دیں، پہلے باقی لوگوں سے ہم نمٹ لیں، پھر بعد میں ان سے نمٹ لیں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر زندہ ہو، اینقص الدین وانا حی، فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کوئی شخص خود ساختہ کمی کر لے اور میں زندہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے؟ فرمایا جو شخص یا جو قبیلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتا تھا، اگر آج وہ صاحب نصاب ہے، اگر وہ زکوٰۃ کی رسی دینے سے انکار کرے گا تو میں صدیق اس کے خلاف بھی جہاد کروں۔ اس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جس قدر مسلمانوں کے حالات ہوئے تھے، اگر اللہ رب العزت امت مسلمہ پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے احسان نہ کرتا تو شاید ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دین اسلام کے ساتھ وفا کا مظاہرہ کریں، دین اسلام کی خاطر اثار کرنے سے گریز نہ کریں، اور پھر دین اسلام پر ثابت قدمی اور استقامت کا ہم مظاہرہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی ہستیوں کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔